السلام علیکم سامعین، میں سرور خان گولڈن ٹاک ایپیسوڈ 7 میں حاضر ہوں اور میرے ساتھ میری مہمان ہیں سمر۔ السلام علیکم سمر۔ وعلیکم السلام، السلام علیکم سننے والوں کو۔ تو سمر، آج آپ کے پاس ہمارے لیے ٹاپک ہے رشتوں کے احترام کے بارے میں، تو آپ ہمیں بتائیے کہ رشتوں کا احترام کیا ہے؟ رشتوں کا احترام بہت ضروری ہے۔ رشتے سنبھالنا، ان کا خیال کرنا، ان کے ساتھ عزت سے رہنا، بڑوں کا چھوٹوں کا لحاظ کرنا، ہر رشتہ درگزر اور برداشت سے قائم رہتا ہے۔ آپ کے اندر برداشت ہونی چاہیے، درگزر ہونا چاہیے اور شکوے شکایت بالکل نہیں ہونے چاہیے۔ رشتوں میں ایک دوسرے کا خیال کریں، ان سے محبت سے ملیں، بڑوں کا بھی خیال کریں، چھوٹوں کا بھی خیال کریں، اور رشتے قائم جب ہی رہتے ہیں جب آپ کے اندر برداشت اور درگزر ہو۔ آپ کا مزاج اور میرا مزاج ایک نہیں ہو سکتا، آپ کیا سوچ رہی ہیں، میں کیا سوچ رہی ہوں، لیکن ہم ایک دوسرے کی اچھی باتوں پہ غور کریں گے اور کبھی نیگیٹو نہیں سوچیں گے کسی کے لیے، اور ہر بات کی کوشش کریں گے کہ ہم مل رہے ہیں تو ہم پیار سے ملیں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا وقت گزاریں اور دوسرے کا خیال کریں۔ صحیح صحیح، بالکل صحیح۔ لیکن سمر، ہم سمجھیں گے کیسے کہ دوسرا جو ہے وہ ہمیں کیسے سمجھے؟ ہم کیسے اپنی بات کو سمجھائیں گے؟ کس طرح سے ممکن ہے یہ؟ کیونکہ ٹیمپرمنٹس ہوتے ہیں اور بہت کئی طرح کے ٹیمپرمنٹس ہوتے ہیں لوگوں کو۔ کچھ تو بڑے آپٹمسٹک ہوتے ہیں، سوشل ہوتے ہیں، کچھ لوگ اتنے سوشل نہیں ہوتے، کوائٹ ہوتے ہیں، کچھ جو ہے وہ بالکل کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں کوئی بادر بھی نہ کرے۔ آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ تو کسی سے ملنا بھی نہیں پسند کرتے۔ نہیں، دیکھیں، یہ تو ہم لوگ نا اپنے بڑوں سے سیکھے ہوئے ہوتے ہیں نا۔ ہم نے دیکھا ہمارے بڑے کیسے مل جل کے رہتے تھے، اپنے بڑوں کا خیال رکھتے تھے، ایک دوسرے کا محبت سے رہتے تھے اور بہت احترام کرتے تھے۔ جب کوئی بڑا آتا تھا اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ تو جب بچے دیکھتے ہیں کہ ہمارے دادا، خالہ، نانی، ماموں ایسے رشتوں سے محبت سے مل رہے ہیں، ان کا خیال رکھ رہے ہیں، ان کے لیے کچھ اچھی چیزیں بنا کے لے جا رہے ہیں، یا ان کے ساتھ جب وہ ہمارے گھر آ رہے ہیں تو ہم ان کی بہت خاطر کر رہے ہیں، تو رشتے قائم ہی محبت سے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ خیال سے، اور کبھی کسی کی بات کو نا نیگیٹو نہ لیں۔ آپ جس سے ملیں اس سے پیار محبت سے ملیں اور اس کا ساتھ خلوص سے رہیں۔ زندگی خلوص سے گزرتی ہے۔ بڑے لوگ تو دیکھیں اپنے نوکروں سے بھی پیار محبت سے بات کرتے تھے، ان سے بھی حال چال پوچھتے تھے، آپ جناب سے بات کرتے تھے۔ اب یہ حال ہے کہ لوگ اپنی افراتفری میں لگے ہوئے ہیں، پیسے کی دوڑ بھاگ رہے ہیں، وہ اپنا وقت نکالیں، بچوں کے ساتھ بیٹھیں، رشتے داروں کے ساتھ بیٹھیں، ملیں جلیں۔ فیملی میں ایک اتفاق ہونا چاہیے، محبت ہونی چاہیے۔ صحیح صحیح، بالکل صحیح۔ آپ نے کہا کہ پیسے کی دوڑ بھاگ ہے، تو یہ دوڑ بھاگ تو شاید پیٹ کے ساتھ لگی ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس پیٹ کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اتنا دوڑ بھاگ کر رہا ہے، اور آج کل کا دور میں جو کچھ زیادہ ہی اس کی دوڑ بھاگ ہو گئی ہے، کیونکہ خوب سے خوب تر کی تلاش ہے۔ نہیں، یہ دیکھیں حوث لوگوں میں آ گئی ہے، بہت زیادہ حوث اور ہرس آ گئی ہے، بہت زیادہ کمپٹیشن کا دور ہے، اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں زندگی میں آپ کو جو اللہ نے دینا ہے نا وہ تو ہر حال میں دے گا، چاہے وہ کیسے بھی، آپ کو جتنا بھی ملنا ہے نا نصیب میں اتنا ہی ملے گا، آپ کتنے بھاگ دوڑ کر لیں۔ آپ اپنے آپ کو بلا وجہ ہلکان نہ کریں، آپ اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو ٹائم دیں، اپنے رشتے داروں کو ٹائم دیں۔ آپ کے پاس کچھ وقت ایسا بھی ہونا چاہیے جو اپنی فیملی سے مل کے بیٹھیں۔ تعلق جو ہے نا وہ ایسے نہیں بن جاتے، ان کے لیے بڑی برداشت کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک دوسرے کا اتفاق سلوک سے رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تعلق ہے نا احساس سے بنتے ہیں۔ صحیح صحیح، آپ نے واقعی بہت اچھی بات بتائی کہ تعلق جو ہے وہ برداشت سے بنیں گے اور تعلق جو ہے احساس سے بنیں گے۔ تو احساس اور برداشت دونوں جو ہے وہ آپ کو کیا لگتا ہے یا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ انسانوں میں موجود ہے آج کل کے دور کے انسان میں اور عام انسانوں میں؟ دیکھیں اچھے آدمیوں میں تو ہوتی ہے، جتنے بھی اچھے لوگ ہیں آپ ان سے ملیں گے، آپ کو لگے گا یہ فیملیز بہت اچھی ہیں، آپس میں محبت سے رہ رہے ہیں، مل رہے ہیں، جل رہے ہیں۔ ان کو دیکھ کے پھر سبق سیکھنا چاہیے کہ دیکھیں اور فیملیز اتنی محبت سے رہ رہی ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھ رہی ہیں، تو ہمیں بھی اچھی طرح رہنا چاہیے، ہمیں بھی اپنے رشتے داروں سے ملنا، ان کا حال چال پوچھنا، ان کے دکھ درد میں شریک ہونا، ان کے بہت زیادہ، یعنی کہ جب تک آپ اپنے فیملی سے مل کے نہیں بیٹھیں گی اور اپنے بچوں کو یہ نہیں سکھائیں گی تو آپ کی فیملی، پھر آپ کے آگے بچے نا ملیں گے نہیں، فیملیاں نہیں برقرار رہیں گی، فیملیاں ٹوٹ جاتی ہیں اس طرح۔ صحیح، لیکن سمر، مجھے ایسا لگتا ہے کہ مطلب کے بغیر لوگ کہتے ہیں کہ کوئی نہیں ملتا آج کل کے دور میں۔ کیا یہ ایسا ہے؟ ہاں، ہو سکتا ہے، لوگ سوچتے ہوں یہ بات، لیکن ایسا نہیں ہے۔
مطلب سے ملیں گے تو وہ آپ کی محبت قائم نہیں رہے گی، آپ کا رشتہ بھی نہیں صحیح چلے گا. مطلب کا تو کوئی دیکھیں ایسے ملنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اپنے مطلب کے لیے آئے تھے، آگے پیچھے وہ کبھی نہ مل رہے ہیں، نہ دعا سلام کر رہے ہیں، نہ خیریت پوچھ رہے ہیں. کیونکہ رشتہ داروں کا تو مطلب یہی ہے، فیملی کا، دوستوں کا، کہ آپ ان کا حال چال پوچھتے رہیں، ان سے ملتے رہیں، ان کی خیریت معلوم کریں، ان کا جو ان کو اگر دیکھیں کسی پرابلم میں ہے تو ان کے ساتھ ان کا پرابلم شیئر کریں. جب تک آپ دوسرے کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے، ان کے ساتھ مل جل کے نہیں رہیں گے، آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی ہم سے کس طرح مل رہا ہے نا. اور جو لوگ انا پرس ہوتے ہیں یا جھگڑالو قسم کی نیچر رکھتے ہیں، ان کے ساتھ تو کبھی فیملی بن ہی نہیں سکتی. صحیح. اچھا سمر، اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ خوشیوں کے ساتھی ہوتے ہیں، غم کے بہت کم ساتھی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ جہاں وہ ہلا گلا اور ہو ہڑپ ہو رہا ہے تو وہاں تو لوگ آپ کا ساتھ دے دیں گے، لیکن غم میں لوگ تھوڑا دور بھاگتے ہیں. اور وہی وقت ہوتا ہے جو اپنوں کا ساتھ دینے کا ہوتا ہے، اپنوں کا، اپنے دوستوں کا، کہ اگر کوئی پریشانی میں ہے یا اس کے ساتھ خدا نہ کرے کوئی پرابلم ہے تو آپ اس کا ساتھ دیں، اس کا اچھا وقت گزروائیں، اس کو کوشش کریں کہ وہ اپنا غم بھول جائے، اپنی پریشانی کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جائے. کیونکہ جب تک آپ اس کو اپنا وقت نہیں دیں گے، آپ اس سے مطلب ایسا احساس دلائیں گے کہ ابھی ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم اکیلے نہیں ہو، تو تبھی وہ نا سنبھلے گا نا. کیونکہ اگر کوئی پریشانی میں ہے تو اس کا حوصلہ بلند کریں آپ. صحیح صحیح، بالکل صحیح. اچھا، جب آپ نے یہ رشتوں کے احترام کی بات کی تو اس میں میں تو سمجھتی ہوں کہ ہم اپنے بڑوں سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، اور آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ ہم سیکھتے ہی اپنے بڑوں سے ہیں، کیونکہ جو ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے جو بڑے کس طرح رہا کرتے تھے، کیسے آپس میں فیملی میں مل کے رہتے تھے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے تھے، اپنے گھروں پہ بلا رہے ہیں، ان کے گھر جا رہے ہیں. چھٹیوں میں ہم دیکھتے تھے چھٹیاں ہوئی ہیں تو ہم اپنی نانی کے گھر جا رہے ہیں، ہماری ممانی ہمارے گھر آ رہی ہیں. تو اس طرح ہمارے بچوں میں بھی آپس میں بہت محبت ہے اور ہم لوگوں میں بھی بہت محبت ہے، کیونکہ ملنا جلنا اور ایک ساتھ رہنا، کھانا پینا، اسی سے محبت بنتی ہے نا. صحیح، بالکل صحیح. لیکن سمر، ہم لوگ جو آج کل جس ماحول میں رہ رہے ہیں اور جو سکھایا جا رہا ہے بچوں کو کہ انڈیپینڈنٹ ہو اور بہت زیادہ انڈیویجلسٹک سوسائٹی یہاں پہ ہے امریکہ کے اندر، کہ بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو بس اب الگ کر دو ان کو اور یہ الگ رہیں، اور مطلب پھر وہ ڈسٹینس میں آ جاتے ہیں. تو کیا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ بچے یا وہ فیملی ویلیوز جو ہیں وہ آگے چلیں گی آگے، یا اس طرح سے رک جائیں گی؟ کیا ہوگا؟ وہ ابھی فی الحال رکی گئی ہیں، کیونکہ لوگوں نے شادی کے بعد بچوں کو بالکل ہی اپنے سے الگ کر دیا. بلکہ جب بچے انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، جاب کرنے لگتے ہیں، وہ شروع میں ہی الگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، الگ ہی رہنے لگتے ہیں نا. تو اس کو یہ غلط طریقہ ہے. پھر ماں باپ دیکھیں اپنے بچوں کی، کہتے ہیں نا، بہاریں کب دیکھیں گے؟ جب بچے جوان ہوں گے، ان کے بچے ہوں گے، فیملی بنے گی، تو گھر میں ایک رونق ہوتی ہے اور پیار محبت کا ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے. تو مل جل کے رہنے میں جو محبت ہے وہ اکیلے رہنے میں محبت تھوڑی. اور سب سے بڑی بات ہے، اب آپ جب مل کے فیملی میں رہیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ فیملی رہنے کے فائدے بہت ہیں. کہیں آپ جا رہے ہیں تو آپ اپنے بچوں کو اپنے بڑوں کے پاس چھوڑ کے، آپ کے کوئی مہمان آ رہے ہیں تو سب مل کے اس کی کوئی تیاری کر رہے ہیں آنے جانے والے کی. تو یہ ایک خلوص کا رشتہ ہوتا ہے اور اس کو برداشت اور تحمل سے گزارنا چاہیے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے. صحیح صحیح. تو واقعی آپ نے ابھی ہماری گولڈن بات کہہ دی ہے کہ خلوص کا ایک رشتہ ہوتا ہے اور خیال کا رشتہ ہوتا ہے، اور اس کو احساس کے ساتھ کو شامل کر کے آپ کو گزارنا چاہیے. تو سمر، آپ ہمیں کچھ اور یہ بتائیے کہ کیا ان سارے احساس، خلوص اور محبت کے رشتے کے لیے کیا واقعی دولت کا ہونا ضروری ہے؟ دولت سے کوئی رشتہ نہیں بنتا، رشتہ احساس سے بنتا ہے، اور اس میں احساس کا ہونا لازمی ہے. آپ کے اندر احساس ہو ایک دوسرے کا، اس کو سمجھیں کہ وہ کیا چاہ رہا ہے، ہم اس کے لیے کچھ کر سکیں گے تو وہ خوش ہوگا آپ کی کسی ہیلپ سے، کسی بھی طریقے سے نا. آپ دوسروں کی مدد کریں، ان کا خیال رکھیں، جو بھی آپ کر سکتی ہیں، جس طرح بھی کر سکتی ہیں. تو ان کا، دوسروں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اور ہمارے دین میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ تم میرے بندوں کا خیال کرو، میں تمہارا خیال کروں گا. ٹھیک ہے. جب آپ دوسرے کا مطلب کہہ رہی ہیں خیال رکھنے کی بات، تو اس میں صرف دوسرے سے مطلب ہے کہ آپ کے علاوہ، تو آپ کے علاوہ آپ سے جو بھی رشتہ منسلک ہے یا نہیں منسلک ہے، ہم اس کی بات کر رہے ہیں، جس میں آپ کے ماں ہیں، باپ ہیں، بہن ہیں، بھائی ہیں، آپ کے پڑوسی ہیں. ماں باپ پہ تو ہمارا حق ہے نا، ہمیں ہر حال میں ماں باپ کا خیال رکھنا ہے. اچھا. اور پڑوسی رشتے دار جو ہیں یہ بھی سیکنڈری ہو جاتے ہیں، مطلب ان کا بھی ہمیں اسی طرح خیال رکھنا ہے، اپنے بڑوں کا خیال رکھنا ہے، عزت کرنی ہے، اس کو دیکھنا ہے کہ ان کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، ان کا اچھا وقت گزروا دیں. اگر کسی کو کوئی ہاسپٹل جانا ہے، کسی کو کچھ دوائیں لا کے دینی ہے، اس طرح آپ ان کی مدد کریں، ان کا خیال رکھیں،
تبھی رشتے بنتے ہیں، اور محبت سے رشتے اسی طرح قائم رہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے کام آئے. جو بھی آپ کے پاس وقت ہے تھوڑا سا وقت نکالیں اپنے کو دیکھنے کے لیے کہ اور چیزوں کو. پڑوسوں کا بھی بہت حق ہے، آپ کا پڑوسیوں پہ بھی بہت حق ہے. آپ اپنے پڑوسیوں کو بھی خیال رکھیں کہ وہ کس حال میں ہے، کوئی مشکل میں تو نہیں ہے. تو اس میں آپ ثواب بھی شامل ہو جاتا ہے کہ آپ کسی کا خیال رکھنی ہے. صحیح. اور بہت احساس کی باتیں ہیں، یہ رشتے احساس سے اور صبر سے تحمل سے بنتے ہیں. اس میں ابھی رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کے پاس برداشت کا ہونا بہت ضروری ہے. دولت تو کوئی چیز نہیں، دولت تو جتنی مقدر میں ہے وہ تو ملنی ہے. جی آپ یہ دیکھیں کہ آپ جس سے ملے خلوص سے ملے. یہ نہ ہو کہ جب آپ کسی سے مل رہے ہیں وہ آپ کے گھر سے چلا گیا تو آپ اس کے پیچھے اس کی نہ برائیاں شروع کر دیں، یا کسی کی بھی برائی لے کے اس کو ایسا وہ بنا دیں کہ بھئی یہ آدمی تو بھائی بہت ہی برا ہے، یا اس نے تو ہماری خاطر نہیں کی، ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا. خلوص سے ملیں اور پیار محبت سے رہیں. یہ شکوہ نہیں کریں کسی سے، کسی قسم کا شکوہ نہیں ہونا چاہیے، نہ کسی کی پیٹھ پیچھے برائی ہونی چاہیے. جی لیکن سمر مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایسا ہوتا ہے. آج کل کا جو دور جو ہے وہ گاسپس کا دور ہے، اور ہر طرف ہر وقت ہر کوئی کسی کی نہ کسی کی ٹانگیں کھینچ رہا ہے. تو اس سے کیسے بچیں؟ نہیں، یہ بہت غلط بات ہے. ویسے بھی یہ گناہ ہے، غیبت ہو جاتی ہے. آپ کسی کی برائی تلاش نہ کریں، اس کی اچھائیاں تلاش کریں. جی ٹھیک. سامعین، ہم اپنے پروگرام کا یہاں پہ اختتام کرتے ہیں. اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ پھر ملیں گے. خدا حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش آباد رکھے.